تو یہی بات یہاں فرمائی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اکسائیے، آمادہ کیجئے قتال پر۔ اب یہاں خطاب پھر آگے مسلمانوں سے ہو گیا، ان یکم منکم، اے مسلمانوں تم میں سے اگر 20 صابر ہوں، کمیٹڈ ہوں، ڈیڈیکیٹڈ ہوں۔ صابر سے مراد کیا ہے؟ جماعتی زندگی یہ بڑا صبر آزما کام ہوتی ہے۔ ایک انسان کی بات ماننا، اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا آسان کام نہیں ہے۔ ہر انسان کے اپنے اندر انا ہے، ہر انسان کی اپنی سوچ ہے، اس کا اپنا فیصلہ ہے، اس کی اپنی عقل ہے۔ ٹیم ورک میں یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کی عقل اور ان کی سوچ اور ان کی انا ایک شخص کے تابع ہو جاتی ہے۔ بڑا صبر چاہیے۔ جن کے اندر صبر نہیں ہے وہ کبھی بھی اجتماعی زندگی کا حصہ نہیں بن سکتے، ٹیم ورک نہیں کر سکتے۔ جن کے اندر کمٹمنٹ نہیں ہے، جو اپنے کاز کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے، کمٹمنٹ نہیں نبھا سکتے، وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ یہاں سمجھ لیجئے صابرون سے کیا مراد ہے۔ بات سننے والے، اپنی ذمہ داریوں کو پوری ڈیڈیکیشن کے ساتھ، پورے خلوص کے ساتھ نبھانے والے لوگ، صبر کرنے والے، ڈیڈیکیٹڈ لوگ، کمیٹڈ لوگ۔ فرمایا کہ اگر یہ 20 ہوں گے، اور شرط دیکھ لیں صابرون، صبر کرنے والے، یغلبو مئتین، 200 پر غالب آ جائیں گے، یعنی 100 مسلمان 1000 پر غالب آئیں گے۔ اور فرمایا کہ اگر ان میں سے 20 ہوں گے تو 200 پر غالب ہوں گے، اور 100 ہوں گے تو 1000 پر یہ غالب آ جائیں گے۔ اور کافروں کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے ان کو، یعنی جو باطل کی خاطر آتا ہے، جس کاز کی خاطر وہ جان دے رہا ہوتا ہے، وہ مقصد خود صحیح نہیں ہوتا۔ ہم کہتے ہیں نا انگلش میں ان دا ہارٹس آف ہز ہارٹس، اپنے دل کے اندر وہ جانتا ہے کہ میں جس مقصد کے لیے نکلا ہوں وہ مقصد درست نہیں۔ کفار جانتے تھے کہ ہمارا مقابلہ اللہ کے رسول سے ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں، ہم حق پہ نہیں۔ تو لہٰذا مٹھی بھر مسلمان اتنی بڑی تعداد کے کفار پر غالب آ گئے۔ آگے فرمایا آیت 66، الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا فإن یکم منکم مئۃ صابرۃ یغلبوا مئتین وإن یکم منکم الف یغلبوا الفین بإذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ اچھا، اب اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کر دیا اور اسے معلوم ہوا کہ ابھی تم میں کمزوری ہے، بس اگر تم میں سے 100 آدمی صابر ہوں تو وہ 200 پر، اور 1000 آدمی ایسے ہوں تو 2000 پر اللہ کے حکم سے غالب آئیں گے، اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو کہ صبر کرنے والے ہیں۔ اب یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ آیت کچھ عرصے کے بعد نازل ہوئی۔ الآن، اب کہا گیا کہ تم میں کچھ کمزوری آ گئی ہے۔ اس کو بھی سمجھ لیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو پہلے ہی سے مومن تھے ان کے ایمان پہلے زیادہ تھے اور پھر کم ہو گئے۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم، ان کے ایمان میں اب کمی آ گئی۔ نعوذ باللہ، یہ ایسی بات نہیں ہے، انفرادی ایمان کی بات نہیں کی جا رہی، مجموعی حیثیت سے آن این ایوریج۔ اے مسلمانوں، اب تمہارا ایمان اتنا مضبوط نہیں رہا، اور یہ بالکل سمجھ میں آنے والی چیز ہے، انڈرسٹینڈیبل ہے۔ کس طرح سے؟ غزوہ بدر کے بعد بہت سے لوگ تازہ اسلام میں داخل ہوئے، ان کے تعلق مع اللہ میں ویسی پختگی نہیں تھی جو پہلے کے لوگوں میں تھی۔ ایک جماعت جو کہ جڑی ہوئی ہوتی ہے کسی لیڈر سے، جیسے کہ صحابہ تھے، وہ جڑے ہوئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اتنے سالوں میں ان کی بڑی اچھی تربیت ہو گئی تھی، وہ ایک آواز پر موو کیا کرتے تھے۔ اب جیسے کہ آپ لوگ ہیں، مثال کے طور پہ آپ لوگ یہاں کچھ عرصے سے آ رہی ہیں، جو یہاں کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، جہاں کا روٹین ہے، آپ اس سے واقف ہیں، تو آپ جلدی سے بات مان لیتی ہیں۔ اب مثال کے طور پہ یہاں پر 500 لوگ اور داخل ہو جائیں، اجتماعی طور پر ڈسپلن قائم نہیں رہ سکے گا نا۔ وجہ یہ ہے کہ وہ نئے لوگ ہیں، ابھی ان کی تربیت نہیں ہوئی۔ قصور کسی کا نہیں، اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے، کوئی عیب بیان نہیں کیا جا رہا، ایک میٹر آف فیکٹ ہے، جو فیکچوئل سچویشن تھی اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، کوئی برائی نہیں ہے، ایک حقیقت کا اظہار ہے کہ اب اجتماعی طور پہ ایمان کا لیول کم ہو گیا۔ وجہ یہ ہے کہ بہت سے نئے لوگ جو ہیں وہ دین میں داخل ہو گئے، ابھی ان کی تربیت نہیں ہوئی،
تو ابھی دوبارہ سے اجتماعی طور پہ ایمان کی سطح کو بلند ہونے میں وقت لگے گا. اور یہ ہوا جب ان مسلمانوں کی بھی تربیت ہو گئی تو دوبارہ سے 1 اور 10 کا ریشیو قائم ہو گیا. عہد خلافت میں کئی ایسی جنگیں ہوئیں جن میں تجربہ ہوا بہت تھوڑے سے لوگ تھے اور کفار کی فوج بہت زیادہ تھی اور مسلمانوں نے مقابلہ کیا اور وہ فتح مند بھی ہوئے. اچھا، یہ جو ذکر کیا گیا 100 کا اور 200 کا 1:2 کا ریشیو بنا ہے نا، اس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کے لشکر سے دگنا لشکر ہے کفار کا، ان کے مقابلے میں میدان جنگ چھوڑ کے بھاگنا منع ہے، ان کے مقابلے میں جنگ کرتے ہوئے ڈرنا یہ منع ہے. ہاں، اگر اس سے زیادہ تعداد ہے، اس سے زیادہ ہیں، 1:2 کے ریشیو سے زیادہ اگر دشمن کی فوج ہے تو ان کے مقابلے میں جنگ نہ کرنے کا فیصلہ درست فیصلہ سمجھا جائے گا. آگے کچھ میدان بدر کے قیدیوں کی بات کی جا رہی ہے. فرمایا ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى يثخن في الارض تريدون ارض الدنيا والله يريد الاخرة والله عزیز حکیم. کسی نبی کے لیے یہ زیبا نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں جب تک وہ زمین میں دشمنوں کو اچھی طرح کچل نہ دے. تم لوگ دنیا کے فائدے چاہتے ہو حالانکہ اللہ کے پیش نظر آخرت ہے اور اللہ غالب اور حکیم ہے. لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم. اگر اللہ کا نوشتہ پہلے نہ لکھا جا چکا ہوتا تو جو کچھ تم لوگوں نے لیا ہے اس کی پاداش میں تم کو بڑی سزا دی جاتی. آیت 69 فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. بس جو کچھ مال تم نے حاصل کیا ہے اسے کھاؤ کہ وہ حلال اور پاک ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ درگزر فرمانے والا رحم فرمانے والا ہے. یثخنا کا ذکر آ رہا ہے. فا خا نون مادہ ہے. مطلب ہوتا ہے بہنے والی چیز کو روک دینا کہ وہ آگے بہنے نہ پائے. خون جب بہت گاڑھا ہو جاتا ہے تو پھر آگے نہیں بہتا. مراد ہے کہ اچھی طرح خوریزی کر دینی چاہیے تھی، دشمنوں کا خوب خون بہا دینا چاہیے تھا. ان آیات کے بارے میں اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ ایک طرح کا عتاب ہے اللہ کا مسلمانوں پر، اللہ کی ناراضگی کا اظہار ہے کہ بدر میں کفار کو قیدی کیوں بنایا. ہم یہ جانتے ہیں کہ 70 ہلاک ہوئے تھے کافر بدر میں اور 70 قیدی بنائے گئے تھے. قیدیوں کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ لیا کہ کیا کیا جائے ان کے ساتھ، تو 2 آراء سامنے آئیں. عمر اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہما کی رائے یہ تھی کہ ان کو قتل کر دینا چاہیے تاکہ کافروں کی طاقت اچھی طرح ٹوٹ جائے. بلکہ جب مسلمان میدان جنگ میں مال غنیمت جمع کر رہے تھے اور قیدیوں کو باندھ رہے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ کے چہرے پر ناگواری کے آثار دیکھے. جب ان سے پوچھا تو حضرت سعد بن معاذ نے فرمایا اس موقع پر قیدی بنانے کے بجائے بہتر تھا ان کو خوب کچل ڈالا جاتا. تو ایک رائے یہ ہوئی کہ ان کو قتل کر دیا جائے قیدیوں کو. کچھ مسلمانوں کا خیال یہ تھا کہ ہمیں اس وقت غربت کا سامنا ہے، کچھ فدیہ مل جائے گا تو غربت بھی دور ہوگی اور اگلی جنگ کی تیاری کے لیے کچھ پیسہ بھی ہمیں مل جائے گا. ابو بکر رضی اللہ عنہ کا دل چونکہ بہت نرم تھا، ان کا مشورہ یہ تھا قیدیوں کو آزاد کر دیا جائے، ہو سکتا ہے ہمارے حسن سلوک کی وجہ سے یہ ایمان لے آئیں. اور خود چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں نرمی تھی لہٰذا یہی مشورہ جو ہے وہ مان لیا گیا. اس پہ سخت تنبیہ کی گئی کہ یہ مال کی محبت، دنیا کی محبت یا اللہ کے دین کے مقابلے میں نرمی کا اظہار کفار کے ساتھ یہ اچھی چیز نہیں ہے. یہی بات یہاں فرمائی تریدون عرض الدنیا. یہ خطاب یہاں پر مسلمانوں سے ہے کہ تم دنیا کا مال و متاع چاہتے ہو. یہ تو بہت بڑا فتنہ بن سکتا ہے
اللہ تو آخرت کا فائدہ چاہتا ہے، تم دنیا کے مال کے لیے جنگ مت کرنا۔ مال غنیمت کے بارے میں بھی نقطہ نظر درست کیا گیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہوتا ہے، اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ اور سورہ انفال کی جو ایک تھیم چل رہی ہے، انڈرلنگ تھیم ہے، وہ یہی ہے کہ دولت کی محبت ایک فتنہ ہے۔ ہم نے بھی پڑھا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب ایران فتح ہوا اور وہاں سے ہیرے اور جواہرات اور سونے چاندی کے ڈھیر مال غنیمت میں لائے گئے، عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو دیکھا اور ان کو رونا آ گیا۔ انہوں نے کہا اس دولت سے مجھے دنیا داری، حسد اور آخر میں لوگوں کی تباہی نظر آ رہی ہے، اور یہ حقیقت ہے، یہی ہوا۔ اس مال کی محبت ہی نے فرقے فرقے کر دیا مسلمانوں کو۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے تو اپنی طرف سے بھرپور کوشش کی کہ پاور اور پرائیڈ اور ویلتھ یہ جمع نہ ہونے پائے، لیکن یہ وہ ایک محاذ تھا جس میں وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ کسی فوجی جنرل کے بارے میں اگر ان کو یہ محسوس ہو جاتا کہ ذرا اس کے اندر خود پسندی آ رہی ہے، یا یہ کہ ان کے ہاتھوں بہت زیادہ فتوحات ہو رہی ہیں اور لوگوں کی نظروں میں یہ بہت زیادہ اہم ہوتے چلے جا رہے ہیں، وہ ان کو اس پوسٹ سے ہٹا دیتے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو انہوں نے معزول کر دیا تھا حضرت عمر نے۔ وجہ یہ تھی کہ کہیں یہ خیال نہ آ جائے اس کو کہ میں اس فتح کا باعث بن رہا ہوں، میری وجہ سے فتح ہو رہی ہے، یا کسی خود پسندی کی وجہ سے اس کی آخرت برباد نہ ہو جائے۔ تو جو بار بار ہم بات کرتے ہیں کہ اسلام جو ہے یہ پیٹیں تھپ تھپانے کا اور تعریفیں کرنے کا اور یہ قصیدے گانے کا دین نہیں ہے، یہ میڈلز کا اور آنرز کا اور ٹائٹلز کا دین نہیں ہے۔ جس کو میڈل ٹائٹل دیا، جس کو اس طرح نمایاں کیا کامیابی کی وجہ سے، اس کو تو تباہ کر دیا۔ پتہ نہیں کیا اس کی انا جو ہے وہ موٹی ہو جائے، کیا وہ نفس پرستی کا شکار ہو جائے، خود پسندی کا شکار ہو جائے۔ کامیاب انسان تو خود جانتا ہے میں کامیاب ہوں۔ جو کسی طرح سے کسی صلاحیت کا مالک ہوتا ہے وہ خود جانتا ہے اپنی صلاحیت کو، پھر مزید اس کے نفس کے اندر پھونکے مار کے اور اس کو اور زیادہ نفس پرست بنانا، یہ تو اس کو ہلاک کرنے کے برابر چیز بن جاتی ہے۔ اسلام نے تو اس بات کو بھی پسند نہیں کیا کہ کسی کے منہ پر بیٹھ کے اس کی بے تحاشا تعریف کی جائے۔ ایک دفعہ ایک شخص دوسرے انسان کی تعریف کر رہا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے تو اپنے بھائی کو ذبح کر دیا، نفس کو موٹا کر دیا نا۔ اس لیے کہ اپنی تعریف سننا انسان کو بہت اچھا لگتا ہے، بہت دل خوش ہوتا ہے اپنی تعریفیں سن کر، اور یہی چیز خود پرستی کی طرف، خود پسندی کی طرف انسان کو لے جاتی ہے۔ یہ جو ہم نے بات کی ہے نا کہ وہ قیدی جب لیے تو اللہ تعالیٰ کا اس طرح سے غصہ بھڑکا، یہ رحیق المختوم ایک کتاب ہے، اس میں واقع آتا ہے بدر کے بارے میں۔ عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بات پسند فرمائی اور میری بات پسند نہیں فرمائی، چنانچہ قیدیوں سے فدیہ لینا طے کر لیا۔ اس کے بعد جب اگلا دن آیا، میں صبح صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ دونوں رو رہے تھے۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، مجھے بتائیے آپ اور آپ کے ساتھی کیوں رو رہے ہیں؟ اگر مجھے بھی رونے کی وجہ ملی تو میں روں گا، اور نہ مل سکی تو آپ حضرات کی وجہ سے روں گا۔ آپ نے فرمایا فدیہ قبول کرنے کی وجہ سے تمہارے ساتھیوں پر جو چیز پیش کی گئی اس کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ اور آپ نے ایک قریبی درخت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا مجھ پر ان کا عذاب اس درخت سے زیادہ قریب پیش کیا گیا۔ تو اللہ کو یہ بات بالکل پسند نہ آئی کہ پیسہ کیوں لیا کفار کے مقابلے میں۔ تو ذرا سا یہاں پر تھوڑا سا خفگی کا اظہار کیا گیا۔ اب آگے مومنوں کے دلوں پر ایک پھایا بھی رکھا جا رہا ہے، ڈانٹ کے بعد اللہ پیار بھی کر لیتا ہے۔ فرمایا آیت نمبر 71 یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم لوگوں کے قبضے میں جو قیدی ہیں ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ کو معلوم ہوا کہ تمہارے دلوں میں کچھ خیر ہے تو وہ تمہیں اس سے بڑھ چڑھ کر دے گا جو تم سے لیا گیا ہے، اور تمہاری خطائیں معاف کرے گا۔
اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ لیکن اگر وہ آپ کے ساتھ خیانت کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس سے پہلے وہ اللہ کے ساتھ خیانت کر چکے ہیں، چنانچہ اسی کی سزا اللہ نے ان کو دی کہ وہ آپ کے قابو میں آ گئے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم ہے۔ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جو بدر میں قیدی آئے ہیں، اگر اللہ نے جانا کہ ان کے اندر کوئی خیر موجود ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو مزید توفیق عطا فرمائے گا اور یہ ایمان لے آئیں گے۔ یہ بات تو کی گئی ہے قیدیوں کی، دراصل یہ مومنوں کے دلوں کو تسلی دینے کے لیے یہ آیات ہو سکتا ہے نازل کی گئی ہوں۔ تسلی مومنوں کے لیے ہے۔ کس طرح سے؟ اس طرح سے کہ دیکھیں، ہم تو ان جنگوں کا قصہ ایک تاریخ کے طور پہ پڑھتے ہیں نا، ہم تو انڈیفرنٹ ہیں، نیوٹرل ہیں، ہم پڑھ لیتے ہیں بغیر کسی جذبات کے کہ اچھا یہ واقعات پیش آئے۔ جو لوگ جنگ میں حصہ لے رہے تھے ان کی تو رشتہ داریاں تھیں، ان کے تو جذبات انوالو تھے، ان کے تو احساسات انوالو تھے، اس کا معاملہ تھا، ان کی تو محبتیں ہیں جو کہ داؤ پہ لگ رہی تھیں۔ جو قیدی آئے تھے وہ ان کے اپنے ہی بھائی، اپنے ہی بھتیجے، اپنے ہی چچا، اپنے ہی باپ تھے، ان کو قیدی بنا کے رکھنا۔ تو یہاں مسلمانوں کے دلوں پر سمجھیں پھایا رکھا گیا کہ اگر ان میں خیر ہوگا اللہ ان کو ایمان کی توفیق دے دے گا۔ عباس رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، وہ بھی بدر میں قیدی بن کر آئے، بہت پیسے والے تھے، 700 گنی سونا لے کر مکے سے نکلے تھے اور اس سمیت وہ قیدی بنا لیے گئے۔ جب فدیے کا وقت آیا تو انہوں نے کہا کہ جو سونا آپ نے مجھ سے لیا ہے اس کو فدیے میں لگا لیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو مسلمانوں کے مال غنیمت میں شامل ہو گیا، فدیہ تو اس کے علاوہ ہے، اور کہا ان سے کہ اپنے 2 بھتیجوں کا فدیہ بھی آپ دیجئے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح تو میں بالکل فقیر ہو جاؤں گا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ نے مکے سے روانگی سے قبل اپنی بیوی کو کچھ مال دیا تھا۔ تو حضرت عباس کو بہت حیرت ہوئی کہ آپ کو کیسے پتا چلا، وہاں تو کوئی تیسرا شخص موجود نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھ کو پوری تفصیل بتا دی ہے۔ تو اسی وقت عباس رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے تھے، لیکن ایمان انہوں نے اپنا چھپائے رکھا۔ باقی جو قیدی تھے ان سے بھی بہترین سلوک کیا گیا، کچھ ان میں سے مسلمان ہو گئے، اور باقی جو تھے ان پر مسلمانوں کے بلند اخلاق کا ظاہر ہے کوئی نہ کوئی تاثر، کوئی نہ کوئی امپریشن تو پڑا ہوگا۔ واپس مکے جا کر جو قصے انہوں نے سنائے واقعی حیرت انگیز ہوں گے کہ کوئی قیدیوں سے ایسا سلوک بھی کر سکتا ہے۔ عباس رضی اللہ عنہ بہت لمبے چوڑے انسان تھے، ان کے لیے کوئی کرتا نہیں مل رہا تھا، تو عبداللہ بن ابی جو منافق تھا اس نے اپنا کرتا حضرت عباس کے لیے دیا تھا۔ اور کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی کے انتقال پر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اس کے لیے دیا تھا، دراصل اسی احسان کا بدلہ تھا جو آپ نے چکایا۔ تو یہ بات بھی یہاں فرما دی گئی کہ ٹھیک ہے، اگر ان سے تم نے فدیہ لیا ہے، اگر یہ بعد میں ایمان لے آئے تو اللہ ان کو بہت کچھ اور دے دے گا، جتنا ابھی لیا گیا سے زیادہ اللہ ان کو دے دے گا، اگر ذرا بھی ان کے دل کے اندر بھلائی موجود ہوگی تو ان کو ایمان کی توفیق مل جائے گی۔ عباس رضی اللہ عنہ فرماتے تھے بعد میں کہ میں نے اس وعدے کو پورا ہوتے ہوئے دیکھ لیا، 20 اوقیہ سونا فدیے میں دیا تھا میں نے، اور اس وقت میرے پاس 20 غلام ہیں جو مختلف جگہ کاروبار کر رہے ہیں، اور کسی کا کاروبار 20,000 درہم سے کم نہیں، اور آخرت میں تو میں اللہ سے مغفرت کا امیدوار ہوں۔ تو بدر میں قیدیوں سے بہترین سلوک کیا گیا، صرف 2 قیدیوں کو قتل کیا گیا تھا، نضر بن حارث اور ایک عقبہ بن ابی معیط۔ اس کے علاوہ کچھ قیدیوں سے 1000 درہم لیے گئے فدیے کے طور پہ، کچھ سے 4000 درہم لیے گئے، اور کچھ قیدیوں کا فدیہ یہ قرار پایا تھا کہ وہ 10 مسلمان بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں۔ اور آگے جو بات کی گئی خیانت کی، کہ ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی قیدی ہوں اس وقت یہ دعوے کر رہے ہوں کہ ٹھیک ہے ہم ایمان لے آئیں گے، تو یہ اپنی نیتوں کے حساب سے، اپنے رجحانات کے حساب سے بدلا پائیں گے۔ اگر ان کا دل نرم ہو گیا دین کے لیے تو ٹھیک ہے، اللہ ان کو توفیق دے دے گا ایمان کی، لیکن اگر اتنے احسان اور اتنی بھلائی کا رویہ دیکھ کر بھی ان کے دل نرم نہیں ہوئے
اور یہ پھر دوبارہ سے جنگ کے لیے آمادہ ہو جائیں گے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ. اس کا مطلب ہے کہ ان کے دل کے اندر خیر کی طلب نہیں ہے. اللہ بھی زبردستی ہدایت نہیں دے گا ان کو. ابھی سمجھ رہے ہیں یہ کہ ہم آزاد ہیں، دراصل ہیں تو یہ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، یہ ہیں تو ابھی مسلمانوں ہی کے قبضے میں. اس دفعہ نہ صحیح، وہ دوبارہ کبھی صحیح، دوبارہ اللہ ان سے نمٹ لے گا، کوئی اور موقع ایسا سامنے آ جائے گا. اب اس کے بعد جو آیات ہیں یہ خاتمہ سورت کی آیات ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر کل ہم ان پر بات کریں گے. وَالْآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ نَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.